السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میرے اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غیر مسلم اور اہل کتاب کو سلام کرنا کیسا ہے؟ ایک سوال کیا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ماہنامہ تحفہ خواتین میں غیر مسلم کو سلام کرنے کے سلسلے میں آپ کا فتویٰ بحوالہ مرقات نظر نواز ہوا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی درج ذیل عبارت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فعل مجہول ہے، مگر اجماعاً اس کا فاعل مسلم ہے، قطعاً یا احتمالاً۔ بس اگر یقینی کافر سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں، گو جائز ہے، اور حدیث میں جو اس کے جواب کا خاص صیغہ آیا ہے کہ صرف علیکم کہے تو وہ جب احتمال ہو کہ اس نے شرارت سے سلام کیا ہے، ورنہ جائز ہے، بلکہ حاجت کے وقت ابتدا بھی درست ہے۔ آپ کے نقل کردہ قول کے خلاف ہے، اس سلسلے میں راجح قول کیا ہے؟ اگر وضاحت فرما دیں تو نوازش ہوگی۔ اگر آپ کا نقل کردہ قول ہی راجح ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وضاحت کیا ہوگی؟ مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے جواب دیا ہے، بِاسْمِ سبحانہ وتعالی الجواب وباللہ التوفیق۔ غیر مسلم کو سلام کرنے کی تحقیق کی گئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس بارے میں شروع ہی سے علماء کے درمیان دو قول رہے ہیں۔ ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو السلام علیکم لفظ سے ابتداءً سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو سلام کرے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم یا وعلیک کہا جائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہ کہا جائے۔ اس جماعت کے استدلال اس حدیث سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبتؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، صحیح مسلم کتاب السلام۔ نیز دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، صحیح بخاری۔ جمہور علماء و فقہاء اور شارحین حدیث کی یہی رائے ہے۔ نیز امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی صراحتاً یہی منقول ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت سے کسی کافر کو ابتداءً سلام کر لیا جائے یا اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رائے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو امامہ، حضرت حسن بصری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منسوب ہے۔ یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور غیر مسلم کے مخلوط مجمع پر سلام سے ابتدا فرمانے کا ذکر ہے، صحیح بخاری۔ نیز سلام کو مطلقاً عام کرنے کی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا کی تفسیر میں دو رائے ہو گئی، بعض نے اسے مسلمانوں کے ساتھ خاص فرمایا اور بعض نے اس کو عام فرمایا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اسی دوسری رائے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مگر عموماً فقہی کتابوں اور شروحات حدیث میں فتویٰ پہلی رائے پر دیا گیا ہے، خاص کر اس لیے کہ السلام علیکم محض ایک دعا ہی نہیں بلکہ ایک اسلامی شعار ہے، اس لیے اس کا استعمال اسلامی علامت کے طور پر ہونا چاہیے، جیسا کہ دوسرے شعار صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔